دوستو آداب، میں انیس احمد خان ہندوے سے آپ سے مخاطب ہوں. ساتھ میں ہے محمد احمد قاسمی صاحب، اسلامک جو کنٹری ہے ان کی پولیٹکس کے ماہر، گراؤنڈ رپورٹنگ بھی کر چکے ہیں ان اسٹیٹس میں جا کے جو بھی ہے، لڑائی کے بھی کر چکا ہوں، وار جو ہوئی تھی. ان کا ایک چینل چلتا ہے میڈیا اسٹار ورلڈ، وہ دیکھیے آپ، اس میں آپ کو بڑی تازی خبریں ملیں گی اور صحیح خبریں ملیں گی. بہت بہت خیر مقدم ہے قاسمی صاحب آپ کا. قاسمی صاحب ایک بات بتائیے کہ ابھی حال میں جو ایک کانفرنس ہوئی تھی سعودی عرب میں، اس میں جو سعودی عرب کے پرنس ہیں انہوں نے اسرائیل کی ایک جو اتھارٹی تھی یا ان کو بری طریقے سے لتاڑا. تو یہ کیا بات کہتی ہے، کیا سگنیفیکنٹ کرتی ہے؟ ہاتھ لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے، آپ کے جو کراؤن پرنس سے لے کے سبھی لوگ لگے ہوئے ہیں کہ تعلقات اسرائیل سے، اور وہیں اسی خاندان کے جو پرنس ہیں، سب ایک ہی خاندان کے، وہ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ منامہ کانفرنس کے نام سے، منامہ شہر ہے بحرین کی راجدھانی کا نام منامہ، تو یہ منامہ ڈائیلاگ کے نام سے ایک کانفرنس تھی، ورچوئل کانفرنس، جس میں مختلف ملکوں کے مڈل ایسٹ کے خاص طور پر فارن منسٹرز نے حصہ لیا اور سینئر نمائندوں نے. تو سعودی عرب کی نمائندگی کر رہے تھے سعودی عرب کے فارمر خفیہ ڈپارٹمنٹ کے چیف پرنس ترکی الفیصل. وہ انگلینڈ اور امریکہ میں ایمبیسیڈر بھی رہ چکے ہیں، کافی پرومیننٹ آدمی ہیں، اور انہوں نے پچھلے دنوں کوئی ایک انٹرویو میں بھی بہت سی باتیں کہی تھیں اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات سے متعلق. اب جو انہوں نے بات کہی وہ ایسا لگا کہ یا تو وہ اچانک غصے میں آ گئے، اور انہوں نے اس میٹنگ میں ٹیلی کانفرنس کے ذریعے فرانس کے، اسرائیل کے بھی فارن منسٹر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یہ فلسطینیوں کو، بے گناہوں کو جیلوں میں سڑا رکھا ہے، جس میں عورتیں، بچے بغیر کسی جوڈیشل پروسیس کے، اور ہاں یہ اس قسم کی باتیں انہوں نے کہی بہت سخت لہجے سے. اور اس میں اس کے فوراً بعد اسرائیل کے فارن منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں میں اس پر ناراضگی ظاہر کرتا ہوں. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ ان کی باتوں سے بالکل ایسا نہیں لگتا کہ جیسا ماحول مڈل ایسٹ میں اس وقت ہے اس کے یہ برخلاف بول رہے ہیں. یعنی وہ ماحول کا جو اشارہ کیا وہ عرب ملکوں کے اسرائیل سے نارمل ہوتے ہوئے تعلقات اور بہت سے ملکوں سے وہ بات چیت چل رہی ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت ہی تیزی سے کام کیا اور اپنے الیکشن کیمپین کے طور پر اسے استعمال کیا، حالانکہ وہ الیکشن ہار گئے. تو یہ اس کے بارے میں ایک اوپینین آئی اسرائیل کے ایک اخبار سے. وہاں یہ لکھا گیا کہ غالباً ہارٹس یا جیروسلم پوسٹ اخبار جو میں نے پڑھا تھا، اس میں یہ کہا کہ عام طور پہ ترکی الفیصل جو ہیں وہ نمائندگی کرتے ہیں شاہ فیصل کے نظریات کی. یعنی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا نظریہ آج بھی کچھ چیزوں میں الگ ہے، اور شاہ سلمان اب بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو وہ درست اور مناسب نہیں سمجھ، اچھا نہیں مان رہے. تو یہ ایک اوپینین اس طرح کی آئی. لیکن اس سب کے بیچ میں خود کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا، نہ تو انہوں نے جو بات کہی وہ غلط کہی، میں اس سے الگ اپنے آپ کو کرتا ہوں، نہ تو اس طرح کا، نہ ہی ان کی سپورٹ میں، وہ خاموش نظر آ رہے. تو اب صورتحال بہت ہی عجیب سی یہ ہے کہ جہاں ابھی کچھ دن پہلے یہ بات سامنے آئی تھی، خود سی آئی اے کے چیف نے ایک بار کہا، ایک بار موساد کے چیف نے بھی کہا کہ جیسے ہی 20 جنوری کو یہ جو بائیڈن پریزیڈنٹ بنیں گے اس کے بعد یہ اعلان کر سکتا ہے سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات نارمل کرنے کا. اس قسم کے اشارے کئی طرح سے اب تک آ چکے ہیں. اب کیا پرنس ترکی الفیصل کے اس بیان کے بعد جو اسرائیل اپنے خلاف مان رہا ہے اور کرٹیسائز کیا ہے، یہ حقیقت ہے، تو کیا اس کے بعد میں بھی 20 جنوری کے آس پاس محمد بن سلمان یہ اعلان کرا سکیں گے یا کر سکیں گے؟ یہ اب ایک سوالیہ نشان اس کے بعد بنا ہے. تو یہ بہرحال ایک بڑی تبدیلی نہیں کہہ سکتے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے اچانک کوئی انسان
حالات کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو, اندر اندر غصہ ہو, بول نہ پا رہا ہو کچھ دباؤ کی وجہ سے, اور اچانک اس کو کہیں بولنے کا موقع ملا ہو یا کہیں سے اشارہ ملا ہو بولنے کا, وہ اس طرح سے جیسے اچانک کچھ بول دیتے ہیں, اس طرح کی کوئی بات ہے. اب اس میں وہ کنسسٹنسی رہے گی, کیا وہ اسے دہرائیں گے, یہ ابھی آنے والے وقت بتائے گا. لیکن اسرائیل کے فارن منسٹر نے اس کے اوپر جواب دیا کہ وہ ناراض ہیں, اس بات پہ خوش نہیں ہے, اور حقیقت ہے جو انہوں نے پریس نے بات اٹھائی ہے, تو کوئی ایسا نہیں ہے. نہیں, وہ غلط بالکل نہیں ہے. ہاں, وہ آج بھی حقیقت ہے. دیکھیں آج بھی ویسٹ بینک میں بستیاں بڑھائی جا رہی ہیں, یونائٹڈ نیشن کی مرضی کے خلاف بڑھائی جا رہی ہیں. گولان ہائٹس پر یہ تو اصل میں یہ ساری بدماشی, اسے میں بدماشی کہوں گا سیاسی, وہ ٹرمپ کی طرف سے اور نیتن یاہو کی طرف سے ہوئی. اور ٹرمپ نے اپنے دور میں یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی بھی مان لیا, اپنی ایمبیسی بھی شفٹ کر دی. اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ویسٹ بینک آپ شامل کر لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ اسرائیل کا حصہ ہم مانتے ہیں. گولان ہائٹس جو سیریا کی ہے اس کو بھی آپ اپنے شامل کر لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ جو اور ان عرب ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات جوڑنے کا جو سلسلہ انہوں نے کیا, تو یہ اصل میں وہاں سے سلسلہ چلا. اب یہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد اتنا ہی تیز رہے گا یا سلو ڈاؤن ہو جائے گا, سعودی عرب اعلان ابھی کر پائے گا نہیں کر پائے گا, یا ترکی الفیصل کا کیا ہوگا, کیا آنے والے دنوں میں ترکی الفیصل کو بالکل اگنور کر دیا جائے گا سعودی عرب میں, یہ چیزیں ذرا دیکھنے کی ہوں گی چونکہ وہاں. لیکن اگر اتنا بولنا بھی بہت بڑی بات ہے سعودی عرب کے اندر, بالکل اس میں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ, جی اتنے بڑے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر یہ بڑا واقعہ ہے نو ڈاؤٹ, لیکن اس کا اثر کتنے دن رہتا ہے, اور واقعاً حکومت بھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ پہلے بھی ایسا کچھ کرٹیسائز کر چکے ہیں. ہاں, کرٹیسائز کرنے میں اب سے پہلے بہت زیادہ ان کا نام نہیں آتا تھا. یہ اس قسم کا بیان تو بہت لمبے عرصے کے بعد ان کی طرف سے آیا ہے. اب سے ان کی طرف سے کیا کہ اب سے پہلے ایک بیان جو انہوں نے دیا تھا جو سب سے اہم تھا, وہ یہ تھا کہ میں جو بائیڈن کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل میں واپس جانے کی غلطی نہ کریں. یہ بات ظاہر ہے سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے یہ بہت ہی نارمل تھی, تو وہ حکومت کے اشاروں پر بیانات دیتے آئے ہیں اور اپنی حکومت کی پالیسی کے لحاظ سے دیتے آئے ہیں. اگر اسرائیل کے اس اخبار کا اپنا اسیسمنٹ صحیح مان لیا جائے, چونکہ وہاں بھی کسی سینئر جرنلسٹ نے وہ رپورٹ لکھی تھی کہ یہ شاہ سلمان کے نظریے کو پیش کر رہے تھے, ان کے نظریے کی نمائندگی کر رہے تھے, تو اس میں یہ بات کھل کے آتی ہے کہ شاہ سلمان جو بوڑھے ہو چکے ہیں, انہوں نے اقتدار تقریباً ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے اپنے بیٹے کے, جو ابھی 40 سال کے بھی نہیں ہیں, کم عمر ہے, تجربہ کم ہے, اور جاریڈ کشنر کے ساتھ ان کی کیا کیا دوستیاں ہیں وہ تو بہرحال پرسنل ان کے کیا کیا معاملات ہیں وہ جانے. لیکن ہاں, اس میں شاہی خاندان کے اندر اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے میں سبھی ایک نظریے کے نہیں ہیں, یہ بات سامنے آ گئی. بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب آپ کا. اگلے میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت.